سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 49۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حکم کے مطابق یوشع بن نون اور ان کے 11 ساتھیوں نے 40 روز ارض کنعان میں گزارے، پھر اس سرزمین سے نکل کر دشت فاران کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں وادی اشکال کے ایک باغ سے مختلف قسم کے پھل حاصل کیے تاکہ یہ پھل بنی اسرائیل کو دکھائے جائیں اور انہیں اس سرزمین پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی جائے۔ جو پھل ان 12 اسرائیلیوں نے وادی اشکال کے باغات سے حاصل کیے ان میں انگور کی ایک ایسی ڈال بھی تھی کہ جس پر انگور کا ایک اتنا بڑا غچہ تھا کہ 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکا کر چل سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اناج بھی حاصل کیے اور پھر دشت فاران کے مقام قادش کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں پر بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پڑاؤ ڈال رکھے تھے۔ پس یہ 12 اسرائیلی دشت فاران سے موسیٰ کے پاس واپس آئے اور ان میں سے ایک نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا، جس سرزمین کی طرف آپ نے ہمیں روانہ کیا تھا وہاں واقعی دودھ اور شہد بہتا ہے اور یہ وہاں کا پھل ہے، لیکن جو لوگ وہاں بستے ہیں وہ زور آور ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلدار ہیں، اور ان سرزمینوں کے اندر کنانیوں کے علاوہ امالیقی، حتی اور اموری بھی آباد ہیں۔ اس پر کالب بن بحتہ نے اس آدمی کی بات کاٹتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ایک دم جا کر اس سرزمین پر حملہ آور ہوں اور ان پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان پر مسلط ہو جائیں۔ کالب کے خاموش ہونے پر ایک اور اسرائیلی نے کہا، ہم ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کر سکیں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ ہم نے جس قدر بھی لوگ وہاں دیکھے ہیں وہ سب قداور ہیں، اور ہم نے وہاں جہازوں کی نسل دیکھی ہے، اور ان کے سامنے ہم ایسے ہی تھے جیسے ٹیٹے ہوں۔ سو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کنعان میں بسنے والے لوگوں پر حملہ آور ہوں اور انہیں شکست دے کر اس سرزمین پر قبضہ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 آدمیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگ بنی اسرائیل کے سامنے ارض کنعان کی یہ کیفیت بیان نہ کرنا کہ وہاں کے لوگ قداور اور طاقتور ہیں، اور یہ کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان 12 میں سے 2 یعنی یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا نے موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کا مکمل طور پر اتباع کیا اور کسی سے بھی ارض کنعان کی کیفیت بیان نہ کی، لیکن باقی 10 نے بنی اسرائیل کو کنعانیوں کے حالات تفصیل سے سنا ڈالے۔ اس پر بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگ روتے پیٹتے اور چیختے چلاتے ہوئے موسیٰ و ہارون کے پاس آئے اور ان سے شکایت کرنے لگے کہ اے موسیٰ، کاش ہم مصر میں ہی مر گئے ہوتے، اور اگر ایسا ممکن نہ تھا تو کاش مصر سے نکلنے کے بعد ہم ان صحراؤں میں ہی ختم ہو گئے ہوتے۔ اے موسیٰ، تم ہمیں اس ملک کی طرف لے جا رہے ہو جہاں کے لوگ اپنی تلواروں سے ہمارا قتل عام کریں گے اور ہماری بیویوں اور بال بچوں کو لوٹ کا مال سمجھ کر اپنے پاس ٹھہرا لیں گے۔ اے موسیٰ، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم اور تمہارا خدا ارض کنعان کی طرف جاؤ، اور جب تم اس سرزمین کو ہمارے لیے فتح کر لو تو ہمیں اطلاع کر دینا، ہم وہاں اس سرزمین میں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ اے موسیٰ، اگر ایسا ممکن نہیں تو ہم مصر کا رخ کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے ان سرکردہ لوگوں نے مزید کہا، اے موسیٰ، ہمیں امید ہے کہ ہمیں مصر ہی واپس جانا پڑے گا، سو ہم اپنے میں سے کسی کو اپنا سردار مقرر کرتے ہیں اور آج ہی مصر کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل واقعی مصر جانے کو تیار ہو گئی کہ یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا آگے بڑھے اور انہوں نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، اے لوگوں، وہ ملک جس کا ہم حال دریافت کر کے آئے ہیں وہ بہت اچھا ہے، اور یہ کہ جب ہمارا خدا ہم سے راضی ہے تو وہ ضرور ہمیں اس سرزمین اور اس کے باسیوں پر غلبہ عطا کرے گا۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا کہ ارض کنعان ایسی سرزمین ہے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور خدا ہمیں ضرور اس سرزمین پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کے سمجھانے پر بنی اسرائیل مصر واپس جانے سے رک گئے، کیونکہ انہوں نے آگے بڑھ کر ارض کنعان میں داخل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔
بنی اسرائیل کی اس ہٹ دھرمی پر خدا نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا، بنی اسرائیل کو یہ حکم سنا دو کہ تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے کہا ہے کہ انہیں دشمن لوٹ کا مال سمجھ کر اپنے پاس ٹھہرا لے گا، اب خدا انہی کو ارض کنعان میں پہنچائے گا، اور وہی اس ملک کی حقیقت کو پہچانیں گے جیسے ان لوگوں نے حقیر جانا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے موجودہ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ یہ 40 برس تک ان بیابانوں اور دشت میں آوارہ پھرتے رہیں گے اور اسی دشت میں مر کھپ جائیں گے، پھر ان کے بچے جوان ہو کر ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ ارض کنعان میں داخل ہوں گے۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ جو 12 آدمی ارض کنعان کا حال جاننے کے لیے گئے تھے ان میں سے یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا ہی زندہ رہیں گے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے بنی اسرائیل سے وہ باتیں نہ کہیں جن سے موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا، لیکن باقی نے چونکہ موسیٰ کے حکم کا اتباع نہ کیا اور نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ارض کنعان کی اصل کیفیت بنی اسرائیل سے بیان کر دی، لہٰذا ان کی یہ سزا ہے کہ وہ چند روز تک ایک وبا میں مبتلا ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ خداوند قدوس کے یہ احکامات جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنائے تو اس وقت ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، لیکن چند ہی دن کے اندر اندر جب وہ 10 اشخاص ایک وبا میں مبتلا ہو کر ایک ساتھ مر گئے تو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بڑھ چڑھ کر موسیٰ کی ارض کنعان جانے کی مخالفت کرتے تھے اب فکر مند ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کر بولے، اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ خدا کے احکام کا اتباع کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سامنے والے پہاڑ پر چڑھ کر عہد کرتے ہیں کہ ارض کنعان پر حملہ آور ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، جب تم ایک بار بدتمیزی، بغاوت اور سرکشی کا مظاہرہ کر چکے ہو اور خداوند نے تمہارے متعلق احکامات بھی جاری کر دیے ہیں تو تم اس پہاڑ پر چڑھنے کی جلد بازی نہ کرو بلکہ خدا کے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ لیکن حد سے زیادہ مخالفت کرنے والے بنی اسرائیل کے ان سرکردہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات پر دھیان ہی نہ دیا اور اپنی ہی دھن میں اس قریبی پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس سے پہلے چونکہ وہ اللہ کے احکام سے روگردانی کر رہے تھے اور اس بار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے آئندہ حکم کا انتظار کرو اور پہاڑ کے اوپر مت جاؤ، کیونکہ اس پہاڑ کی دوسری طرف عمالیقی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ لیکن انہوں نے خدا اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اس لیے وہ جب پہاڑ پر چڑھے تو وہی ہوا جس کا خدشہ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہی عمالیقیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان سب کو قتل کر ڈالا۔ قارون ایک روز اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا کہ عزازیل اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر قارون اس کی تعظیم میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے عزازیل کا استقبال کرتے ہوئے ایک نمایاں نشست پر اسے بٹھایا اور خود بھی 2 زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ قارون عزازیل سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ عزازیل نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قارون، میں ایک بہت اہم کام کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں تم سے کرنے کو کہوں گا تم اس سے انکار نہ کرو گے۔ قارون نے کسی شاگرد رشید کی طرح سر کو خم کرتے ہوئے کہا، اے آقا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے کوئی کام کہیں اور میں انکار کر دوں؟ آپ کہیے جو کہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جو کام مجھ سے کہیں گے اس میں میری ہی بہتری ہوگی۔ قارون خاموش ہوا تو عزازیل نے کہا، اے قارون، میں بنی اسرائیل میں سے 2 اشخاص کو خدا اور موسیٰ کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ایک تم اور دوسرا سامری، لیکن اسے میری بدقسمتی کہو یا سامری کی حماقت کہ وہ بنی اسرائیل کو صحیح طور پر شرک میں مبتلا نہ کر سکا اور اپنے کام میں ناکام رہا۔ اے قارون، اب ایک کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں، مجھے امید ہے تم اس میں ہر حال میں کامیاب و کامران رہو گے۔ قارون نے بڑے تجسس سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے آقا، وہ کون سا اہم کام ہے جو سامری کے بعد آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں؟ بہرحال اس کام کی نوعیت کچھ بھی ہو، آپ کی خاطر میں ہر صورت میں اسے کر گزروں گا، آپ کہیے۔ قارون کی اس مستعدی پر عزازیل اپنا چہرہ آگے لے جاتے ہوئے بڑی رازداری سے بولا، اے قارون، خدا کے ان احکامات کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل میں نافذ کیے جا رہے ہیں ناکام بنانے کے لیے تم 2 کام کرو۔ اول یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر تیرے جیسا کوئی صاحب حیثیت اور دولت مند نہیں ہے، پس تو ان ویرانیوں کے اندر ہر روز اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا کر اور بنی اسرائیل کے اندر اپنی دولت و عزت اور عظمت و حشمت کی خوب نمائش کیا کر
تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ تمہیں موسیٰ کی نسبت برتر و اعلیٰ خیال کریں اور اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام کثر نفسی کا شکار ہو جائے۔ اے قارون، دوسرا کام اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ قارون نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، آپ کہیے، وہ کیسا ہی مشکل اور ناممکن کام کیوں نہ ہو، میں اسے ضرور کروں گا۔ عزازیل نے پھر رازداری سے کہا، اے قارون، تو جانتا ہے مصر میں بنی اسرائیل کے نکلنے اور بحر قلزم کو عبور کرنے کے بعد جب ہم لوگ مصریوں کے سنہرے بچھڑے والے معبد میں داخل ہوئے تھے تو وہاں تم اور سامری نے ایک رقاصہ سے میرا تعارف کروایا تھا۔ تم جانتے ہو کہ وہ رقاصہ انتہائی حسین اور اپنے فن کی ماہر ہے اور بنی اسرائیل میں مغنیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اے قارون، تم آج ہی اس مغنیہ سے ملو، اسے دولت کا بھاری لالچ دو اور اسے اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور کر دے کہ موسیٰ نے اس مغنیہ کے ساتھ ملوث ہو کر بدی اور گناہ کا کام کیا ہے، اور جب بنی اسرائیل کے اندر وہ مغنیہ ہر ایک کو یہ کہنا شروع کر دے کہ موسیٰ اس کے ساتھ بدی میں ملوث ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کے ہر گھر اور ہر خیمے میں موسیٰ کے گناہ کے چرچے شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح لوگ موسیٰ سے نفرت کرنے لگیں گے اور ان کے احکامات کا ہرگز اتباع نہ کریں گے۔ اور اے قارون، یہ ہیں وہ کام جو میں تم سے لینا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ ان دونوں کاموں کی ابتدا تم آج ہی سے کر دو۔ قارون نے سر کو خم کیا اور کہا، اے آقا، آپ بے فکر رہیے، میرے لیے یہ دونوں کام معمولی ہیں، میں آج ہی ان کی ابتدا کر دوں گا۔ قارون کی یقین دہانی پر عزازیل اٹھا اور اس کے خیمے سے نکل گیا۔ عزازیل کے جانے کے بعد قارون اپنے خیمے سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بنی اسرائیل کے خیموں کے شہر کی بیچوں بیچ جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دور جا کر ایک خیمے کے باہر رکا اور باہر بیٹھی ایک عورت سے پوچھا، اے خاتون، کیا مغنیہ اس وقت اندر موجود ہے؟ میں اس سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، اے قارون، تم بلا جھجک خیمے میں چلے جاؤ، میری بیٹی اس وقت اندر اکیلی ہے اور تم اس سے رازداری سے گفتگو کر سکتے ہو۔ جب تک تم فارغ نہیں ہو جاتے میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گی۔ اس پر قارون خیمے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا بنی اسرائیل کی وہ مغنیہ واقعی اس وقت خیمے کے اندر اکیلی موجود تھی۔ قارون کا اس نے شاندار استقبال کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے ایک نشست پر لا بٹھایا۔ پھر پوچھا، اے دولت و حشمت کے بادشاہ، آج تو مجھ جیسی مغنیہ کے خیمے میں کیسے چلا آیا؟ قارون بولا، اے مغنیہ، میں ایک انتہائی اہم کام سے تیرے پاس آیا ہوں۔ اگر تو میرا وہ کام کر دے تو میں تجھے اس قدر مال و دولت سے نوازوں گا کہ زندگی بھر تجھے اور تیرے اہل خانہ کو اپنی مرضی کے لیے کوئی مشقت نہ اٹھانا پڑے، اور میرے بعد بنی اسرائیل کے اندر تم ہی سب سے زیادہ دولت مند اور صاحب حیثیت ہوگی۔ اس پر اس مغنیہ نے للچائی ہوئی نگاہوں سے قارون کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے قارون، وہ کون سا کام ہے یہ تو کہو۔ قارون نے عیارانہ انداز میں مغنیہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے مغنیہ، اگر تو میرے کہنے پر موسیٰ پر بدی اور گناہ کا الزام لگا دے اور بنی اسرائیل میں یہ بات پھیلا دی کہ موسیٰ تمہارے ساتھ بدی میں ملوث ہوئے ہیں، تو میں تمہیں اس قدر دولت سے نوازوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ ہی قارون نے اپنی کمر سے بندھی ایک کافی بڑی چرمی تھیلی کھولی اور اسے مغنیہ کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، اگر تم میرے اس کام کے لیے حامی بھرتی ہو تو یہ پیشگی رقم ہے، جب تم یہ کام کر گزرو گی تو میں تمہیں اس جیسی کئی تھیلیاں دوں گا۔ مغنیہ نے تھیلی کو کھول کر دیکھا، وہ سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک عجیب سے فرحت بخش انداز میں اس نے سکوں کو دائیں ہاتھ میں ٹٹولا۔ اے قارون، میں تمہارا یہ کام کر گزروں گی۔ قارون نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مجھے امید تھی کہ تمہارا یہی جواب ہوگا۔ یہ تھیلی تم رکھو اور یہ بتاؤ کہ یہ کام تم کب سے شروع کرو گی؟ جب سے تم کہو، مغنیہ نے کہا۔ قارون بولا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم بغیر کسی تاخیر کے یہ کام شروع کر دو۔ اس پر مغنیہ نے اسے اطمینان دلانے کے انداز میں کہا، اے قارون، میں تمہاری خواہش کے مطابق اس کام کی آج ہی سے ابتدا کر دوں گی۔ مغنیہ کی یقین دہانی اور اعتماد حاصل کرنے کے بعد قارون خوش اور مطمئن سا ہو کر اٹھا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ اسی روز سے اس مغنیہ نے بنی اسرائیل کے مرد و زن میں یہ بات کہنی شروع کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گناہ میں ملوث ہوئے تھے۔ بس یہ بات ایک سے دوسری زبان تک تہمت بن کر بنی اسرائیل میں پھیلتی چلی گئی۔ قارون نے عزازیل کے کہنے پر دوسرا کام یہ شروع کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت کو اپنی دولت صرف کر کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر وہ یہ کام کرنے لگا
کہ اپنی جماعت کے ساتھ وہ خاص شان و شوکت اور اپنی دولت اور خزانوں کی نمائش کرتا ہوا روزانہ بنی اسرائیل کے بیچ میں سے گزرتا۔ اس نمود و نمائش کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل پر واضح کر دی کہ اگر موسیٰ کی تبلیغ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو میں بھی ایک کثیر جتھا رکھتا ہوں اور زر و جواہر کا مالک ہوں، لہٰذا ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس دنیاوی ثروت اور عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں انسانی کمزوری نے یہ خیال پیدا کیا کہ اے کاش یہ دولت و ثروت و عظمت ہمیں بھی نصیب ہوتی، مگر بنی اسرائیل کے صاحب علم لوگوں نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہا، خبردار، اس دنیاوی زیب و زینت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا، ان قریب تم دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا انجام کیسا برا اور ہولناک ہوگا۔ اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی قارون کو سمجھایا کہ تم بنی اسرائیل میں اپنی شان و شوکت اور دولت و ثروت کی نمائش سے باز رہو، لیکن قارون نے انتہائی تکبر سے موسیٰ کو جواب دیا، اے موسیٰ، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہیں مجھ پر فوقیت صرف یہ حاصل ہے کہ تمہیں نبوت عطا ہوئی ہے، اور مجھے تم پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ مجھے دولت عطا ہوئی ہے، سو ہم دونوں ہی ایک ایک معاملے میں ایک دوسرے پر مسابقت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم خدا کی نگاہوں میں برابر ہیں۔ قارون نے کسی کا کہا نہ مانا اور بنی اسرائیل کے اندر اس نے اپنی نمود و نمائش کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس ملعون نے موسیٰ علیہ السلام پر جو تہمت لگوائی وہ اب ہر خاص و عام کی زبان پر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا، یہ بات کس نے اڑائی؟ لوگوں نے کہا، یہ بات اس مغنیہ نے اڑائی ہے جو خود کو آپ کے ساتھ ملوث کرتی ہے۔ بس ایک روز موسیٰ علیہ السلام اس مغنیہ کے پاس آئے اور کہا، اے مغنیہ، تو نے کس بنا پر اور کس کے کہنے پر اتنی بڑی تہمت مجھ پر لگائی؟ مغنیہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھ کر انتہائی پریشان اور پشیمان ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں اس نے ایسا جلال دیکھا کہ اس پر ناقابل برداشت خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ پس اس نے سچ سچ بتاتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، یہ بات مجھ سے کہلوائی گئی ہے اور کہلوانے والا آپ کا چچا زاد قارون ہے۔ اس نے سنہری سکوں کی کئی تھیلیوں کے عوض مجھے ایسا کرنے کو کہا اور مجھ پر ایسی بدبختی سوار ہوئی کہ میں نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی اور اس کے کہنے پر یہ کام کر گزری۔ اے موسیٰ، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام انتہائی ملول اور غمزدہ ہو کر قبہ عبادت کے اندر گئے، وہاں سجدے میں گر کر وہ بہت روئی اور اپنے رب کے حضور التجا اور التماس کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا خدا کے حضور قبول ہوئی اور وحی کے ذریعے آپ کو یہ ہدایت دی گئی کہ قارون کے لیے آپ جو بھی بد دعا کریں گے قبول ہوگی۔ پس موسیٰ علیہ السلام قبہ عبادت سے نکلے اور قارون کو طلب کیا۔ وہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب طلبی کے انداز میں اس سے پوچھا، اے قارون، تو نے سنہری سکوں کی انگنت تھیلیاں اس مغنیہ کو دے کر کیوں اور کس لیے میری ذات پر داغ لگانے کی کوشش کی ہے، جبکہ تو جانتا ہے کہ میں اس بدی میں ملوث نہیں ہوں؟ پس تجھے تیرے گناہ کی سزا مل کر رہے گی۔ اس پر قارون نے کہا، اے موسیٰ، میں تجھے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، تجھے مجھ پر نبوت کی فضیلت ہے اور مجھے تجھ پر مال و دولت کی۔ سو اگر تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو اپنی جگہ پاک ہے، صاف ہے اور میں نے تجھ پر تہمت لگوائی ہے، تو آؤ ہم دونوں باری باری ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں، یوں ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس کا خاتمہ سب کے سامنے ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا۔ قارون نے کہا، پہلے میں بد دعا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایسا کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ پس اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کی، مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں قارون اپنے سارے مال و دولت اور حشمت و تکبر کے ساتھ زمین میں دھس کر غرق ہو گیا۔ کیقوبات کے بعد اس کا بیٹا کیکاؤس ایران کا بادشاہ بنا تھا۔ کیکاؤس نے اپنے بیٹے سیاؤش کو بہترین پرورش کے لیے رستم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ بہترین جنگی تربیت حاصل کر سکے۔ رستم نہ صرف افواج کا افسر اعلیٰ تھا بلکہ یہ سیستان کا حاکم بھی تھا۔ امن کی صورت میں یہ سیستان کے حاکم کی حیثیت سے زندگی گزارتا اور جنگ کی حالت میں ایران کے مرکزی شہر بلخ میں چلا آتا اور دشمن کے خلاف ایرانی افواج کی کمانداری کرتا۔ کیکاؤس کا بیٹا سیاؤش لگاتار 20 برس تک سیستان شہر میں رستم سے جنگی اور عسکری تربیت حاصل کرتا رہا۔ رستم نے جب دیکھا کہ سیاؤش اپنی عسکری تربیت مکمل کر چکا ہے
تو وہ سیاوش کو بلخ لے آیا اور اس کے باپ کیکاؤس کے سامنے پیش کر دیا۔ رستم اور سیاوش کے بلخ آنے سے پہلے وہاں ایک اہم واقعہ رونما ہو چکا تھا جس کی رستم اور سیاوش دونوں کو ہی خبر نہ تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ وہاں کیکاؤس کی اس غیر حاضری میں اس کے دادا کیقوباد نے مرنے سے پہلے ترکستان کے بادشاہ افراسیاب سے ایران کی اس تباہی و بربادی کا معاوضہ طلب کر لیا تھا جو اس کے ہاتھوں زوبن طہماسپ کے زمانے میں ہوئی تھی۔ افراسیاب نے معاوضے کی بات کو ٹال دیا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کیکاؤس کے حرم کے لیے بھیج دی۔ کیقوباد نے ترکستان کی اس شہزادی کو قبول کر لیا اور اس کی شادی اپنے بیٹے کیکاؤس سے کر دی۔ اس کے بعد کیقوباد کی موت واقع ہو گئی اور اب کیکاؤس ایران کا بادشاہ بنا تھا اور افراسیاب کی بیٹی ایران کی ملکہ تھی۔ رستم جب سیاوش کو لے کر کیکاؤس کے پاس آیا تو وہ سیاوش کی عملی جنگی تربیت کا مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ اس بات پر اور بھی خوش تھا کہ سیاوش اب ایک قد آور خوبصورت اور کڑیل جوان تھا۔ کیکاؤس نے اسے اپنے دادا کے مرنے اور افراسیاب کی بیٹی سے شادی کر لینے کے سارے واقعات تفصیل سے سنا ڈالے۔ سیاوش یہ حالات سن کر بہت خوش ہوا اور بھاگا بھاگا حرم کی طرف گیا تاکہ ایران کی نئی ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آداب بجا لائے۔ پس جب سیاوش ملکہ کے سامنے آیا اور اسے اپنا تعارف کروایا تو ملکہ سیاوش کے حسن و زیبائی پر دل و جان سے فدا ہو گئی۔ سیاوش کو ملکہ سے مہر مادری کی توقع تھی، نہ کہ روایتی چاہت و محبت کی، اس لیے وہ تھوڑی دیر ملکہ کے پاس ٹھہرنے کے بعد بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف رستم چند روز بلخ میں رہنے کے بعد واپس سیستان چلا گیا تھا۔ ملکہ کو سیاوش کی یہ بے رخی ہرگز نہ بھائی، لہٰذا اس نے سیاوش کو اپنے راستے پر لانے اور اپنے ساتھ ملوث کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن جب وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئی تو اس نے سیاوش سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ اب ملکہ نے اپنے شوہر کیکاؤس سے شکایت کر دی کہ سیاوش اس سے متعلق برے ارادے اور خراب نیت رکھتا ہے، اور اس نے اپنے شوہر کو یہ مشورہ بھی دیا کہ کیکاؤس اگر اپنی سلامتی اور ملکہ کی عزت و ناموس کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے تو سیاوش کو مروا دے۔ ملکہ چونکہ بے حد خوبصورت تھی اور کیکاؤس اسے پسند بھی کرتا تھا، لہٰذا وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے سیاوش کا خاتمہ تو نہ کرایا، لیکن اس کے دل میں ملکہ کی اس شکایت کی بنا پر شکوک و شبہات ضرور پیدا ہو گئے۔ ایک روز اس نے سیاوش کو طلب کیا۔ جب سیاوش دربار میں اپنے باپ کیکاؤس کے سامنے آیا تو اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فرزند عزیز، تو اب جوان اور توانا ہو چکا ہے، جبکہ میری عمر اب ڈھلنے لگی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ماضی میں افواج کی سپہ سالاری کا جو کام رستم سے لیا جاتا رہا ہے وہ اب تم سے لیا جائے۔ اس لیے میں خیال کرتا ہوں کہ طاقت و قوت اور فنون حرب میں تم اب کسی طرح بھی رستم سے کم نہیں ہو۔ سیاوش نے باپ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے پدر محترم، آپ مجھے جس مہم پر بھی روانہ کریں گے میں اسے باحسن انجام دوں گا۔ کیکاؤس تھوڑی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا اور سیاوش کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اے میرے فرزند، میں نے تمہارے یہاں آتے ہی تم کو کچھ اہم واقعات کی تفصیل بتا دی تھی، جن میں سے ایک یہ تھا کہ افراسیاب نے معاوضے کی بات کو ٹالنے کے لیے اپنی بیٹی میری حرم میں دے دی تھی اور یہ معاملہ دب گیا تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے باپ کیقوباد کی خواہش پوری ہو اور افراسیاب سے ہر صورت میں معاوضہ وصول کیا جائے۔ بس اے میرے فرزند، تم ایک لشکر جرار لے کر ترکستان روانہ ہو جاؤ اور افراسیاب کی سرحدوں پر جا کر اس سے معاوضے کا مطالبہ کرو۔ اگر وہ آمادہ ہو جائے اور رقم کی ادائیگی اسی وقت کر دے تب اس کے خلاف جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ انکار کرے اور اس معاملے کو کسی اور طرح سے ٹالنا چاہے تو تم اس سے ہرگز ہرگز قبول نہ کرنا۔ اے میرے بیٹے، پھر افراسیاب کے خلاف ایسی زوردار لشکر کشی کرنا کہ آنے والے دور میں افراسیاب کو ایران پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ سیاوش نے اطاعت کے طور پر اپنی گردن کو خم کیا اور کہا، اے پدر محترم، آپ جب بھی پسند کریں گے میں اس مہم پر روانہ ہو جاؤں گا اور افراسیاب سے معاوضہ ضرور حاصل کروں گا۔ کیکاؤس سیاوش کی اس اطاعت پر بہت خوش ہوا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، ان میں تم اپنی روانگی کا انتظام اور تیاریاں مکمل کر لو۔ اس دوران میں تمہارے لیے ایک جرار لشکر بھی ترتیب دے لوں گا۔ اب تم جاؤ اور اپنی کوچ کی تیاریوں میں لگ جاؤ۔ سیاوش باپ کے کمرے سے رخصت ہو گیا۔
پس کیکاؤس کی خواہش کے مطابق 3 دن بعد سیاوش ایک جرار لشکر کے ساتھ ترکستان کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ افراسیاب سے معاوضہ طلب کرے۔ دوسری طرف افراسیاب کو بھی خبر ہو گئی کہ ایرانی بادشاہ کیکاؤس نے ایک لشکر جرار کے ساتھ اپنے بیٹے سیاوش کو اس سے معاوضہ طلب کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس پر افراسیاب نے بھی جواباً ایک جرار لشکر تیار کیا اور ایران سے ملنے والی اپنی سرحد پر آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ سیاوش بھی جب افراسیاب کے لشکر کے سامنے آ کر خیمہ زن ہوا تو اس نے اپنے چند ایلچی افراسیاب کی طرف روانہ کیے۔ ایلچی جب افراسیاب کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس سے معاوضے کا مطالبہ کیا۔ افراسیاب نے اس مطالبے کو تو نہ مانا، لیکن اس نے ان ایلچیوں کے ساتھ اپنے ایک مشیر فیروز کو ساتھ کر دیا کہ وہ معاوضے کے سلسلے میں سیاوش سے بات کرے۔ فیروز انتہائی دانشمند، مدبر، مخلص اور وفادار آدمی تھا۔ وہ جب سیاوش کے ایلچیوں کے ساتھ سیاوش کے پاس حاضر ہوا تو اس وقت سیاوش اپنے خیمے سے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے ایلچیوں کو دیکھتے ہی اس نے جلدی سے پوچھا، تم لوگ افراسیاب کی طرف سے کیا جواب لائے ہو؟ پھر اس نے فیروز کو دیکھا اور پوچھا، اور یہ اجنبی کون ہے؟ اس پر ایک ایلچی نے جواب دیا، اے آقا، یہ ترکستان کے بادشاہ افراسیاب کا مشیر ہے، اس کا نام فیروز ہے، اور افراسیاب نے اسے اس لیے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ یہ معاوضے کے لیے آپ سے بات چیت کرے۔ سیاوش نے اٹھ کر فیروز سے مصافحہ کیا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سامنے ہی چادر پر بٹھا لیا اور اپنے تمام ایلچیوں سے کہا، تم جا کر آرام کرو۔ ایلچیوں کے جانے کے بعد سیاوش نے فیروز سے پوچھا، تمہیں افراسیاب نے معاوضے پر کس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے روانہ کیا ہے؟ فیروز سنبھلا اور بولا، اے ایران کے ولی عہد، میں آپ سے جو بات بھی کہوں گا وہ سچائی اور حقیقت پر مبنی ہوگی، اور میں آپ سے کوئی بات چھپاؤں گا نہیں، خواہ وہ میرے خلاف جاتی ہو۔ اس گفتگو کی ابتدا میں یوں کروں گا کہ جو ایلچی آپ نے ہماری طرف ابھی روانہ کیے تھے ان سے سب سے پہلے میں نے ہی ایران کے اندرونی حالات کے متعلق تفصیل سے اطلاعات حاصل کی ہیں۔ یہ ساری خبریں پا کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو آپ کے باپ کیکاؤس نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کو دشواریوں میں ڈال کر آپ سے انتقام لے، ورنہ معاوضے کا معاملہ تو بہت پہلے طے ہو چکا ہے۔ سیاوش نے حیرت اور پریشانی سے فیروز کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا باپ کیوں مجھے کسی اذیت میں ڈالے گا؟ وہ تو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، پھر وہ مجھ سے کیوں اور کس بات کا انتقام لے گا؟ فیروز نے ایک بار غور سے دیکھ کر سیاوش کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر کہا، آپ کو یاد ہوگا جب آپ سیستان میں رستم کے پاس زیر تربیت تھے، اس وقت بھی کیکاؤس نے اپنے باپ کے قباد کے کہنے پر ہم سے معاوضہ طلب کیا تھا، اور اس وقت جو معاملہ طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ معاوضے کو ترک کر دیا جائے اور اس کی جگہ افراسیاب اپنی بیٹی کیکاؤس کے حرم میں دے دے تاکہ آنے والے دور میں ایران اور ترکستان کے تعلقات دوستانہ رہیں۔ بس اس وقت ہی معاوضے کا معاملہ ختم ہو گیا تھا اور افراسیاب نے اپنی بیٹی کیکاؤس کے حرم میں داخل کر دی تھی۔ اب آپ کے باپ کیکاؤس نے جو آپ کو لشکر دے کر نئے سرے سے معاوضے کا مطالبہ کر دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی بار اپنی سوتیلی ماں اور ایران کی ملکہ یعنی افراسیاب کی بیٹی سے ملے تو وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی تھی، اور اس نے ہر چند کوشش کی کہ آپ کو اپنے جال میں پھانس لے، لیکن آپ اپنی شرافت و نجابت کی بنا پر بچے رہے، اور جب آپ اس کے دام میں نہ آئے تو اس نے انتقام کی ٹھان لی۔ اس نے اپنے شوہر اور آپ کے باپ کیکاؤس سے شکایت کر دی کہ آپ اس پر بری نگاہ رکھتے ہیں۔ اس نے کیکاؤس کو مشورہ دیا کہ وہ آپ کو قتل کروا دے۔ کیکاؤس نے آپ کو قتل تو نہیں کروایا، البتہ آپ کو قتل ہونے کے لیے ایک لشکر دے کر ادھر روانہ کر دیا تاکہ آپ افراسیاب سے معاوضہ طلب کریں، اور اگر وہ ادا نہ کرے تو اس سے جنگ کریں۔ اے سیاوش، میں نے یہ سب اطلاعات صرف آپ کے ایلچیوں سے ہی حاصل نہیں کی، بلکہ ایران میں ہمارے جو آدمی کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں یہ سب اطلاعات فراہم کر چکے ہیں۔ ایلچیوں سے تو میں نے ان باتوں کی صرف تائید کرائی ہے۔ اور اے سیاوش، میں آپ پر یہ بھی منکشف کر دوں کہ آپ کے لشکر میں کچھ جنگجو ایسے ہیں جنہیں آپ کے باپ کیکاؤس نے خاص طور پر اس غرض سے لشکر میں شامل کیا ہے کہ جنگ کے دوران آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کے بعد گیوبن گودرز کو لشکر کا سپہ سالار بنا دیا جائے، اس کا بھی ان لوگوں کو علم ہے۔ سو اے سیاوش، میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ آپس میں صلح کر لیں۔ جنگ کی صورت میں اگر ہمیں نقصان ہو سکتا ہے تو نقصان سے آپ بھی نہ بچ سکیں گے۔ فیروز خاموش ہوا تو سیاوش نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
اے فیروز، تمہاری اطلاعات حیرت انگیز حد تک صحیح ہیں، اور یہ بھی سن رکھو کہ تمہاری گفتگو نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ تمہاری گفتگو نے مجھے اپنے باپ کی طرف سے مشکوک کر دیا ہے۔ بس اے فیروز، میں تمہارے مشورے پر اس جنگ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور تمہارے ساتھ صلح اور امن کے عہد کی ابتدا کرتا ہوں۔ سیاوش اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا، تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں ابھی لوٹتا ہوں۔ سیاوش خیمے کے اندر چلا گیا۔ واپس لوٹا تو اس نے کئی قیمتی تحائف اٹھا رکھے تھے، اور یہ سب اس نے فیروز کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اے فیروز، یہ تحائف میری طرف سے اپنے بادشاہ افراسیاب کی خدمت میں پیش کرنا اور اسے یقین دلانا کہ میں اس معاوضے کے مطالبے سے دستبردار ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ دوستی، صلح اور امن کے معاہدے کی ابتدا کرتا ہوں۔ میں اپنے باپ کیکاؤس کو بھی اس معاہدے کی اطلاع کر دوں گا، اور جب وہ اس معاہدے کی تصدیق کر دے گا تو میں لشکر سمیت لوٹ جاؤں گا۔ پھر اس نے نقدی کی ایک تھیلی فیروز کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، اس میں جو کچھ جواہرات ہیں وہ صرف تمہارے لیے ہیں کہ تم نے مجھے ایک مخلصانہ مشورہ دیا ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ فیروز اٹھا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سیاوش نے اپنے کچھ ایلچی اپنے باپ کیکاؤس کی طرف روانہ کیے تاکہ وہ اسے اس صلح کے معاہدے سے آگاہ کر کے آئیں۔ کیکاؤس اپنے بیٹے کی اس حرکت پر سخت برہم ہوا اور اس نے ایلچیوں کے ہاتھ اسے جواب میں یہ کہلا بھیجا کہ صلح کا یہ معاہدہ فوراً منسوخ کر کے اپنے معاوضے کا مطالبہ پیش کرو۔ سیاوش نے باپ کا یہ پیغام سنا تو ایک بار پھر ایلچیوں کو واپس بھیجا اور اپنے باپ کے نام یہ پیغام ارسال کیا کہ صلح کا جو معاہدہ میں ترکستان کے بادشاہ افراسیاب سے کر چکا ہوں، اسے توڑ دینا میں جوانمردی کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اس معاہدے کو توڑنے کے بجائے میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے پاس واپس نہ آؤں۔ یہ پیغام کیکاؤس کو روانہ کر کے سیاوش نے کچھ ایلچی افراسیاب کی طرف روانہ کیے اور اس سے پناہ کی درخواست کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس حرکت پر اس کا باپ اس کے خلاف حرکت میں آ جائے گا۔ افراسیاب نے سیاوش کو اپنے پاس طلب کیا۔ سیاوش اس پر آمدہ ہو گیا۔ اپنے لشکر کو اس نے وہیں پر خیمہ زن رہنے دیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ افراسیاب کی طرف روانہ ہو گیا۔ افراسیاب نے اس کا شاندار استقبال کیا اور اسے اپنے مرکزی شہر کی طرف لے گیا، اور وہاں اس نے اپنی ایک بیٹی کا اس سے عقد کر دیا اور اپنے محل کے ایک حصے میں اس کی رہائش کا انتظام کر دیا۔ افراسیاب کے ہاں سیاوش کو جب اس قدر مراعات مل گئیں تو اس نے اپنے ان ساتھیوں کو واپس کر دیا جن کو وہ ساتھ لے کر آیا تھا، اور ان کو ہدایت کر دی کہ لشکر کو لے کر بلخ واپس چلے جائیں۔ سیاوش کو افراسیاب کے ہاں چند ہی ماہ گزرے تھے کہ اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ سیاوش انتہائی بہادر، بلا کا شہ سوار اور فنون سپاہ گیری میں ایکتا و بے مثل ہے۔ اس بنا پر وہ دل ہی دل میں اس سے خوفزدہ رہنے لگا۔ پھر ایک روز اس کے چند مشیروں نے کہا، سیاوش جیسے چالاک اور دلیر دشمن کی پرورش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ بات خود افراسیاب کے لیے مضر ثابت ہوگی۔ مشیروں کے مشورے پر افراسیاب نے سیاوش کو قتل کرا دیا اور اس کا سر کاٹ کر اس کے باپ کیکاؤس کے پاس بلخ روانہ کر دیا۔ افراسیاب کی بیٹی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا جو اب سیاوش کی بیوہ تھی۔ افراسیاب کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی بیٹی کو بھی قتل کروا دینا چاہا، لیکن اس کے قابل اعتماد مشیر فیروز نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور اسے سمجھایا کہ آنے والے دور میں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر زیادہ کشیدہ ہو گئے تو سیاوش کا پیدا ہونے والا یہ بچہ دونوں ملکوں کے درمیان امن و صلح کا وسیلہ بن سکے گا۔ ساتھ ہی فیروز نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی بیٹی اور سیاوش کی بیوہ میرے حوالے کر دیں، میں خود اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ اگر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اسے لے کر میں خود کیکاؤس کے پاس جاؤں گا، اور اس طرح ممکن ہے کہ ترکستان کی طرف سے کیکاؤس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ افراسیاب نے فیروز کی اس تجویز کو پسند کیا اور اپنی بیٹی اور سیاوش کی بیوہ کو اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ سیاوش کا سر جب بلخ پہنچا تو اپنے بیٹے کے قتل پر کیکاؤس کی حالت صدمے سے بے حد خراب ہو گئی۔ پورے ایران میں مرگ سیاوش پر ماتم ہوا جو کئی روز تک جاری رہا۔ آخر جب کیکاؤس اس صدمے سے سنبھلا تو اس نے اپنی سپہ سالار گیوبن گودرز کو طلب کیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے گیوبن، تم جانتے ہو کہ رستم اس وقت سیستان میں ہے، لہٰذا اس کے بعد تم ہی ایران میں ایک عمدہ سالار ہو، سو میں تم سے ایران کی بہتری کے لیے ایک کام لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم ترکستان جاؤ اور وہاں ماوراؤن نہر میں گھوم پھر کر اس حقیقت کا پتہ چلانے کی کوشش کرو
کہ کیوں سیاوش کو قتل کر دیا گیا۔ گیوبند گودرز نے اس پر آمادگی ظاہر کی۔ کیکاؤس نے اس کی روانگی کے تمام انتظامات کر دیے اور ایک روز گیوبند گودرز ایک تاجر کے بھیس میں بلخ سے ماوراؤن نہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گیوبند گودرز چند یوم تک ماوراؤن نہر میں تاجر بنا گھومتا پھرتا رہا اور مختلف طبقوں کے لوگوں سے مل کر وہ سیاوش کے متعلق خبریں جمع کرتا رہا۔ آخر اس نے پتہ چلا لیا کہ افراسیاب نے سیاوش کی بہادری اور جرأت مندی سے خوفزدہ ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تاکہ آنے والے دور میں وہ اس کے لیے مصیبتوں کا پیش خیمہ نہ بن سکے۔ اس کے ساتھ ہی گیوبند کو یہ بھی خبر مل گئی تھی کہ افراسیاب سیاوش کی بیوی کو بھی قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے مشیر فیروز نے اسے بچا لیا۔ ایک دہقان سے اسے یہ اطلاع بھی مل گئی کہ سیاوش کی بیوہ ان دنوں فیروز کے ہاں رہ رہی ہے اور اس کے بطن سے سیاوش کا بیٹا ہوا ہے۔ بس یہ سب جان کر گیوبند نے ارادہ کر لیا کہ وہ فیروز سے مل کر سیاوش کی بیوی اور بیٹے کو ماوراؤن نہر سے بلخ لے جائے گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ فیروز کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ گیوبند گودرز نے جب فیروز کی حویلی کے صدر دروازے پر دستک دی تو دروازہ فیروز ہی نے کھولا۔ گیوبند چند ثانیوں تک غور سے فیروز کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رازدارانہ سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ ہی فیروز ہیں۔ فیروز نے بلا تکلف کہا، ہاں میں ہی فیروز ہوں۔ اس پر گیوبند نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں علیحدگی میں بیٹھ کر آپ سے ایک نہایت اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور مجھے… فیروز درمیان میں بول پڑا، اگر ایسا معاملہ ہے تو اندر آ کر آرام سے بیٹھو اور مجھ سے گفتگو کرو۔ اس کے ساتھ ہی فیروز گیوبند گودرز کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دیوان خانے میں لے گیا اور وہاں اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، اب کہو کیا اہم بات ہے جس پر تم رازدار بن کر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ گیوبند نے چند لمحوں تک فیروز کی طرف دیکھا، پھر کسی قدر بے باکی سے اس نے کہا، اے فیروز، میں ہر بات تم سے حقیقت پر مبنی کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرا نام گیوبند گودرز ہے اور میں خود ایران کے اچھے سالاروں میں سے ہوں۔ اس وقت میں ایک تاجر کے بھیس میں ہوں، لیکن اصل میں اس وقت میں ایران کے بادشاہ کیکاؤس کا نمائندہ ہوں اور ان سرزمینوں میں اس لیے داخل ہوا ہوں کہ یہ جان لوں کہ کن حالات کے تحت سیاوش کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی خبر ہوئی کہ سیاوش کی بیوہ اور اس کا بیٹا دونوں آپ کے پاس رہ رہے ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیاوش کی بیوہ اور بیٹے کو میرے حوالے کر دیں کہ میں ان دونوں کو بلخ کی طرف لے جاؤں۔ گیوبند گودرز کی اس مبنی برحقیقت گفتگو پر فیروز خوش ہوا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اس نے خوش طبعی سے کہا، تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں اور اپنے ساتھ سیاوش کی بیوہ اور بیٹے کو بھی لاتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، جس خواہش کا تم نے اظہار کیا ہے میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی فیروز اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ساتھ سیاوش کی بیوہ اور اس کا بیٹا بھی تھا۔ وہ دونوں گیوبند کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر فیروز نے کہا، اے گیوبند گودرز، یہ سیاوش کی بیوہ اور اس کا بیٹا ہے۔ میں نے اس سے تمہارے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یہ تمہارے ساتھ بلخ جانے کو تیار ہیں۔ میں نے اپنے خدام سے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے زیادہ راہ تیار کریں۔ اب تم اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ گیوبند نے کہا، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے میری عزت افزائی کی اور سیاوش کے خاندان کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس پر فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، اے گیوبند، میں تمہیں چند دن یہاں معاون کی حیثیت سے رکنے کی دعوت دیتا ہوں، لیکن ایسا کرنے سے تمہارے لیے خطرات اٹھ سکتے ہیں، لہٰذا میں تمہیں یہاں زیادہ دیر رکنے کو نہیں کہوں گا۔ اگر تمہارے آنے کی خبر افراسیاب کو ہو گئی تو وہ ضرور تمہیں قتل کروا دے گا، اس لیے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم ان دونوں کو لے کر ابھی بلخ روانہ ہو جاؤ۔ ان دونوں کی بلخ روانگی کے متعلق میں افراسیاب سے کہہ دوں گا کہ میں نے سیاوش کی بیوہ اور اس کے بیٹے کو ایک جاننے والے کے ساتھ بلخ روانہ کر دیا ہے، تاکہ ان کی وجہ سے ایران اور ترکستان کے تعلقات بہتر بلکہ دوستانہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی فیروز اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور گیوبند گودرز سے مزید کہا، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم فی الفور سیاوش کی بیوی بچے کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور اس کے لیے تم میرے ساتھ آؤ۔ گیوبند گودرز فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور فیروز کے ساتھ ہو لیا، اور سیاوش کی بیوی اپنے بچے کو لے کر ان کے ساتھ چل دی۔ فیروز ان تینوں کو لے کر اپنی حویلی کے استبل میں آیا۔ اسے دیکھتے ہی ایک جوان بھاگتا ہوا استبل سے نکلا اور فیروز سے کہا، اے آقا، آپ کے حکم کے مطابق 2 گھوڑے تیار کر دیے گئے ہیں،
اور ان کی زینوں کے ساتھ زاد راہ اور دوسرا ضروری سامان باندھ دیا گیا ہے۔ فیروز نے کہا، وہ دونوں گھوڑے میرے پاس لاؤ۔ وہ جوان بھاگتا ہوا واپس گیا اور تھوڑی دیر کے بعد 2 گھوڑوں کی باگیں پکڑے فیروز کے پاس آ کر رک گیا۔ فیروز نے اس سے دونوں گھوڑوں کی باگیں لے لیں۔ پھر اس نے خادم سے کہا، اب تم جاؤ۔ جب وہ خادم وہاں سے چلا گیا تو فیروز نے گیوبند سے کہا، اب تم بلا تاخیر تینوں یہاں سے بلخ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور یہ دھیان میں رکھو کہ تمہاری اس تاخیر میں خطرات ہی خطرات ہیں۔ جواب میں گیوبند نے کہا، میں تو ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا جہاں میرا اپنا گھوڑا بھی ہے، اب جب کہ آپ نے میرے لیے گھوڑا تیار کر دیا ہے تو۔ فیروز درمیان میں بول پڑا، اے گیوبند، بہتر ہے کہ اپنے گھوڑے کو بھول جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر تم سیاوش کی بیوہ اور بچے کے ساتھ وہاں گئے تو تم تینوں پکڑے جاؤ گے، لہٰذا فوراً یہاں سے کوچ کر جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ پس گیوبند نے فوراً ایک گھوڑے کی زین فیروز سے لے لی اور اس پر سوار ہو گیا، جبکہ دوسرے گھوڑے پر سیاوش کی بیوہ اور بیٹا سوار ہو گئے۔ یوں وہ تینوں بلخ کی طرف کوچ کر گئے۔ گیوبند گودر سیاوش کی بیوی کو اور بیٹے کو لے کر جب کیکاؤس کے پاس آیا تو کیکاؤس اپنی بہو اور پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور اس نے اپنے پوتے کا نام کخیسرو رکھا۔ کیکاؤس بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کخیسرو کی پرورش کرنے لگا، کیونکہ اس نے اب کخیسرو کو اپنی امیدوں کا مرکز اور ولی عہد بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رستم کو سیستان سے طلب کر لیا، اور جب رستم بلخ پہنچا تو اس نے ایک جرار لشکر تیار کرایا اور رستم کو حکم دیا کہ ترکستان پر حملہ آور ہو کر میرے مرنے والے بیٹے سیاوش کا انتقام لو۔ رستم اس لشکر کو ساتھ لے کر ترکستان کی طرف روانہ ہوا۔ افراسیاب کو بھی اس لشکر کی روانگی کا علم ہو گیا، اور وہ بھی ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے پر آ گیا۔ دونوں لشکروں میں جنگ ہوئی، جس میں رستم فتح مند رہا اور افراسیاب کو شکست ہوئی۔ اس کے ان گنت لشکری اس جنگ میں مارے گئے، تاہم افراسیاب بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح کیکاؤس نے ترکستان پر لشکر کشی کر کے ایک طرح سے اپنے مرنے والے بیٹے سیاوش کا انتقام لے لیا تھا۔